بات یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو ذرا برابر یہ دیکھیں اس ملک کے 5 سال تک وہ صدر رہے. اچھا جی میں آپ نے یہ بات کہی ہے نا اب یہ بڑا ضروری ہو گیا کہ اب قوم کو سنا دیا جائے. سنائیں آپ نے بھائی رمشا صاحبہ ذرا وہ سنوا دیں زرداری صاحب کی گفتگو. آج انہوں نے رانا صاحب مہاجروں کے بارے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان بنایا سندھیوں نے اور بنگلہ دیشیوں نے, اور یہ جو مہاجر ہیں امیگرینٹس یہ تو وہاں سے ان کو بھگا دیا گیا. بڑی ایک انتہائی انہوں نے متعصبانہ بدبودار تھی سمیع صاحب, وہ بدبو سے بھری ہوئی تقریر تھی آصف زرداری کی. ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس ملک کے وہ صدر رہے ہیں, بے نظیر بھٹو کے وہ شوہر ہیں, اور کس قسم کی وہ گفتگو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس, یہاں پنجاب کے لوگوں نے قربانیاں دیں, خیبر پختونخوا کے لوگوں نے قربانیاں دیں, بلوچستان کے لوگوں نے, سندھیوں نے قربانیاں دیں. ان کو شرم نہیں آئی ہے اس موقع پر کس قسم کا تعصب پھیلا رہے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں کشمیر کی اور یہ کیا کر رہے ہیں, ان کا سنائیں ذرا آپ. بجائے بنگالی کہنے کے انہوں نے کہا بنگلہ دیشیوں نے. ذرا رمشا صاحبہ آپ دیکھ رہی ہیں فوراً سنا دیں, رانا صاحب کے جذبات بہت تیز ہیں, قابو میں نہیں رہیں گے. نے کہا کہ ان کی فنڈامنٹلسٹ سوچ ہے, یہ ہے وہ ہے. بھائی وہ تو ہم سب جانتے ہیں. ہم نے تو ان کی ایکٹریسز کو یہاں نہیں بلایا چندہ کھڑا کرنے کے لیے, وہ آپ نے بلایا. ہم تو روز بامبے نہیں جاتے تھے بالی ووڈ میں گھومنے کے لیے, آپ گئے تو ہمارا کو اس کا پتہ نہیں تھا کیا؟ ہمیں سب پتہ ہے. ہندوتا کی ہمیں پوری سوچ ہے. ہم سندھ سے آتے ہیں. سندھ نو کراس ٹاک. تنگی صاحب خاموشی رکھیں پلیز. جی سندھ سے آتے ہیں جس نے سندھ نے اور بنگلہ دیش نے پاکستان بنایا ہے. آپ نے تو بنایا نہیں, آپ تو مائیگریشن کر کے آئے ہیں. آپ تو صرف وہاں سے بھگائے گئے اور آپ بھاگ کے آ کے یہاں آپ نے پناہ لی. تو خیر ہے, ہم نے آپ کو پناہ دی اور ہماری آنکھوں پہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ رہیں یہاں, آپ کا حق ہے. ہم نے پاکستان اس لیے بنایا کہ سب مسلمان یہاں رہ سکیں, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب یہ جو گفتگو ہے نا یہ واقعی بہت شرمناک گفتگو ہے. سب سے پہلے تو وہ عمران خان صاحب کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ بھائی آپ ایکٹریسز منگواتے تھے اور آپ وہاں پر جاتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ بمبینو سینما جس کے آپ مینیجر تھے, وہاں پر کیا آپ روزانہ درس قرآن کرواتے تھے؟ وہاں پہ فلمیں لگاتے تھے اور پتہ نہیں کہاں کی فلمیں, کوئی انڈین فلمیں دکھاتے ہوں گے, کوئی فرنگیوں کی فلمیں دکھاتے ہوں گے. بمبینو سینما آپ چلاتے تھے. تو عمران خان سے آپ کہہ رہے ہیں, عمران خان نے تو ایکٹریسز کو بلایا چیریٹی کے لیے کہ کینسر کے جو مریض ہیں ان کے لیے کچھ علاج معالجہ ہو جائے, اور آپ اپنی جیب گرم کرنے کے لیے منافع, آپ کا تو وہ کاروبار تھا جس سے آپ رزق کماتے تھے. بہت ایک شرمناک بات ہے. بھول گئے ہیں, اس بارے میں بھی ذکر کر دیں. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بڑی تصویریں آئی تھیں کچھ اس قسم کی. رانا صاحب آپ کو تو یاد ہوگا, آپ نے دیکھی ہوں گی یہ ایان علی کے ذریعے ڈالر بھجواتے تھے. یہ چلیں نہیں ذرا ہم یہ جو ان کا جو بیان ہے ذرا مجھے تھوڑا سا اس پہ اگر آپ اجازت دے دیں رہنے کی. پھر یہ کہنا, دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بھگا دیے گئے تھے وہاں سے, یعنی اس سے معافی مانگنی چاہیے آپ کو آصف علی زرداری صاحب, آپ کو قوم سے معافی. اور جب یہ بات پوائنٹ آؤٹ ہوئی تو وہ جو گجر خان کے راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں وہ کھڑے ہو گئے کہ یہ اتحاد کا موقع نہ جانے دیں. یہ جو آپ کے لیڈر ہیں, جو ایک وصیت کے نتیجے میں آپ کے لیڈر بنے ہیں, وہ بھی جعلی, وہ مجھے بتائیں کہ آپ یہ کیا وہ یہ اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان, آپ جو مہاجر ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کر آئے یہاں پر اپنے مذہب کے لیے, اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے لیے زندگی اسلامی اقدار کے مطابق گزارنے کے لیے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے بھگا دیے گئے تھے تو اس لیے آئے. اس سے بڑی کنٹیمپٹ آپ کر سکتے ہیں. اور بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں, سندھ ذوالفقار علی بھٹو پنجاب کا لیڈر تھا. سندھ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ نہیں دیا تھا, پنجاب نے ووٹ دیا تھا. پنجاب کا لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو, اور آج آپ اس کے نام کا کھا رہے ہیں اور یہ آپ باتیں کر رہے ہیں. اور آپ نے جو بچوں کو بگاڑا ہے اپنوں کو, بلاول بھٹو, اگر محترمہ بے نظیر بھٹو ہوتی زندہ تو کیا اس طرح کی گفتگو کرتا وہ بلاول بھٹو؟ افسوس, خدا کا اس ملک نے آپ کو عزت دی ہے. پنجاب پیپلز پارٹی کو جتواتا رہا ہے. 1986 میں محترمہ بے نظیر بھٹو جب آئیں تو پنجاب میں لینڈ کیا, لاہور میں, اور وہ استقبال, اس وقت کی لاہور کی پاپولیشن دیکھیں اور اس وقت پاکستانیوں نے جس طرح استقبال کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کا, پنجابیوں نے, جن لوگوں کو آپ کہتے ہو کہ آپ نے کیا پاکستان بنایا ہے,
جن کی وجہ سے آج آپ پاکستان پر گورنمنٹ کرتے رہے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں بنایا پاکستان؟ بالکل سندھ کی بھی اس میں بہت بڑی قربانی ہے، کوئی شک نہیں ہے، ان کے باپ کی نہیں ہے، ان کی بھی بڑی قربانی تھی پاکستان جو بنایا گیا تھا. لیکن آپ کی جو گفتگو ہے اس سے تو انتہائی تعصب کی بو آ رہی ہے. آپ جو گفتگو کر رہے ہیں آپ تو ایک نیگیٹو گفتگو کر رہے ہیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ معافی مانگے، آپ معافی مانگے قوم سے، ساری پیپلز پارٹی معافی مانگے، بلاول بھٹو بھی معافی مانگے کہ ان کے والد نے جو بات کہی ہے. اور یہ آپ پاکستان میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے جو وہ کھڑے نہیں ہوتے کئی بندے جو باتیں کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مہاجر ہیں یہ وہاں سے بھگا دیے گئے تھے اس لیے آپ آئے. ہم تو پہلے نواز شریف پر یہ بات کرتے تھے کہ اس نے تعصب کا بیج بویا، یہ کہہ کے کہ جاگ پنجاب کی جاگ تیری پگ نو لگے داغ، اس نے بھی یہ بات کی. آج آپ نے آ کے کچھ اور شوشہ چھوڑ دیا. یہ کوئی طریقہ ہے جو یہ نیشنل لیڈرشپ ہے پاکستان کی؟ اچھا پھر اس کے بعد رانا صاحب بھائی جان، ان کے والد گرامی پاکستان کے اور بانی پاکستان کے بارے میں جو ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں، ان سے آپ کیا توقع کریں گے؟ وہی باتیں کریں گے نا. نہیں، یہ کہتے ہیں پاکستان ہم نے بنایا، تو والد گرامی اس وقت تھے نا جب پاکستان بن رہا تھا، تو کس قسم کی وہ ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں قائد اعظم کے بارے میں؟ بہت وہ بہرحال افسوسناک ہے وہ سب کچھ.